فیض آباد دھرنا فیصلہ پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل، وفاقی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق کمیشن جسے چاہے بلا سکتا ہے۔ سابق آئی جی اختر علی شاہ کمیشن کے سربراہ مقرر، سابق آئی جی طاہر عالم خان اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان بھی شامل۔ کمیشن 2 ماہ میں کام مکمل کر کے رپورٹ حکومت کو دے گا۔ ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنا کے محرکات کی تحقیقات کرے گا۔ فیض آباد دھرنے کے حق میں فتویٰ اور بیانات جاری کرنے والوں کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ تعین کیا جائے گا کہ پبلک آفس ہولڈرز میں سے کس نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت کے خفیہ اداروں اور سرکاری اداروں کے افسران کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ سچ سب کو پتا ہے، بولتا کوئی نہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس میں ریمارکس، بولے پاکستان مذاق نہیں، آپ نے پورے ملک کو سر پر نچا دیا۔ نظر ثانی درخواستیں اتنا عرصہ کیوں مقرر نہیں ہوئیں؟ یہ سوال ہم پر بھی اٹھتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کو اس وقت کوئی باہر کی قوتیں کنٹرول کر رہی تھی؟ سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔ کہا آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر ہی کیوں کی تھی؟ 4 سال لٹکائے رکھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر ثانی دائر کر دی۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید کو روسٹرنگ پر بات کرنے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت، اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ ٹی او آرز بھی پڑھے۔ عدالت کے اٹارنی جنرل کو ٹی او آرز میں نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے حادثہ تھا یا کسی کی ہدایت شامل کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا۔ حکم نامے کے مطابق کمیشن ابصار عالم کے نام لیے گئے افراد کو بھی بلا سکتا ہے۔ کمیشن جسے بلائے اور وہ نہ آئے تو اسے گرفتار بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے خدشات کو ابھی محفوظ رکھیں۔ چیف جسٹس کا ابصار عالم سے مکالمہ، بولے 4 سال سے ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا، 60 دن کے اندر کمیشن کی رپورٹ آئے گی، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی کمیشن نے کام شروع نہیں کیا تو شک کیسے ظاہر کریں؟ جسے سچ نکلوانا ہوتا ہے وہ نکلوا لیتا ہے۔ یہ کمیشن آنکھوں میں دھول جھونکنے یا ٹرینڈ سیٹ کرے گا۔ باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ کچھ فرق تو ہے باتیں کرنے اور عمل کرنے والوں میں۔ کہاں گئی وہ تبدیلی؟ عوام کو پوچھنا چاہیے۔ نواز شریف کے نام لیے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید۔ قائد مسلم لیگ نون نے کوئٹہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا، نئے پاکستان، ہمارے شروع کیے منصوبے بھی رکے رہے، ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو غربت، پسماندگی، معاشی بدحالی ختم ہو چکی ہوتی۔ اب ہمارا ایجنڈا صرف سڑکیں بنانے تک محدود نہیں ہوگا، عوام کو بجلی کے مہنگے بلوں میں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا، ترقی کے لیے سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے لشکری رئیسان اور نواب اسلم رئیسانی کی ملاقات ہوئی، پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ پاکستان نے بھارت میں اقلیتوں کے احتسال سے متعلق ڈوزیر لانچ کر دیا۔ ڈوزیر میں بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور باقی مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل۔ وزیر اعظم کے پیش کردہ ڈوزیر کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی جاری ہے۔ 2014 کے بعد سے بھارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف اکثریت پسندی کے ذریعے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت میں 1600 سے زائد مساجد کو میڈیا مہم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 24,496 مذہبی مقامات کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں، ایم ڈی آئی ایم ایف کی تصدیق۔ کرسٹالینا جارجیوا امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دے رہی تھی، کہا پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اہم مسئلہ ٹیکس کا ہے، ملک میں جی ڈی پی کا صرف 12% ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم نے ٹیکس 15% تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا تقریباً تمام نکات پر اتفاق، نگران حکومت بجلی کا بنیادی ٹیرف نہیں بڑھائے، مارچ تک بجلی کی بنیادی ٹیرف میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مہمان وفد کا سرکلر ریٹ کا بوجھ کم کرنے کے لیے عارضی سر چارج لگانے کا مطالبہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 80 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 56,746 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا، 288 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 289 روپے 50 پیسے میں لین دین جاری۔ لاہور ایک بار پھر اسموک کے نرغے میں، فضائی آلودگی کے بادل گہرے ہونے لگے، سانس لینا مشکل۔ باغوں کے شہر نے فضائی آلودگی میں پاکستان میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا بھر میں آج بھی دوسرے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ریکارڈ کیا گیا۔
بھارتی شہر نئی دلی اسموگ فہرست AQI 480 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن۔ لاہور میں بارش کا ابھی کوئی امکان نہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ سخت فیصلے ہونے کا امکان، اسکول ہفتے میں 2 دن بند کرنے کی تجویز پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ سے متعلق کیس میں بڑا فیصلہ، ننکانہ اور شیخوپورہ کے پٹواری سمیت دیگر کو معطل کر دیا گیا۔ اسموگ تدارک کیس میں رپورٹ عدالت میں جمع، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے۔ دوسرے اضلاع کی نسبت لاہور میں اسموگ پر بہتر کام ہو رہا ہے۔ LDA حکام سے پوچھا، بتائیں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے کب تک مکمل ہوں گے؟ یقینی بنانا ہے کہ 2 ہفتے پہلے جو اسموگ تھی وہ دوبارہ نہ ہو۔ عدالت کی جوڈیشل واٹر کمیشن کے ممبران کو نگران وزیر اعلیٰ سے جمعے کو میٹنگ کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ نیب کیس میں چیئرمین PTI کی ضمانت بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار۔ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر دونوں ضمانتیں خارج کی تھیں۔ چیئرمین PTI نے احتساب عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف کے خلاف 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقاریر درخواست عدم پیروی پر خارج کی۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست شہری نے دائر کی تھی۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع، احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیسز میں 17 نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بشرا بی بی کی جانب سے کوئی بھی وکیل عدالت پیش نہ ہوا۔ جج محمد بشیر نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا، کہاں ہیں بشرا بی بی کے وکلاء؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا، معلوم نہیں۔ اس کیس میں سردار لطیف کھوسا صاحب وکیل ہیں۔ جج نے کہا کوئی آیا نہیں ہے تو سماعت پھر جمعے کو رکھ لیں۔ ادھر بشرا بی بی نے اپنے شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت مانگی۔ سپریم کورٹ نے افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ کہا، صاحب کا لفظ سرکاری افسران اور ملازمین کو احتساب سے بالا تر بناتا ہے۔ افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ آزادی کے حصول کی بنیاد کی نفی کرتا ہے۔ 10 سالہ بچے کے قتل کے ملزم کی ضمانت منظور۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کو کسی غیر کے ساتھ کیسے جانے دے سکتا ہے؟ سب سے ناقص تفتیش KP پولیس کی ہوتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات، جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کی صوبے میں انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا، خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جلد صوبے کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لندن چھوڑ آئے ہیں۔ شہباز شریف نے زرداری صاحب سے متعلق بیانات پر معافی مانگی تھی۔ چیئرمین PTI کا رویہ حد تک آمیز تھا، ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا، مولانا فضل الرحمان پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست بچائیں۔ لاڑکانہ سے پیپلز پارٹی کی سیٹ کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ 8 فروری کے بعد نمبر گیم دیکھ کر حکومت سازی کا فیصلہ کریں گے۔ میرے خاندان یا میں نے کبھی منہ نہیں چھپایا، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، انگریز کی کاسالیسی کی نا ایوب خان اور یحییٰ کی خضر حیات ٹوانا سے لے کر جنرل باجوہ تک ہم نے سب کی جیلیں بھگتی ہیں۔ مشرف آمریت سے بھی لڑے، جیلیں کاٹیں، جسمانی تشدد بھی سہا، والدہ کی جان گئی، ہمیں نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے قومی ٹیم کی مینجمنٹ کی لاہور میں ملاقات۔ ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ بریڈ برن نے رپورٹ پیش کر دی۔ ذکا اشرف رپورٹس اور سابق کرکٹرز کی تجاویز کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے بابر اعظم کی آج ملاقات شیڈیول نہیں۔